روئی زمین پر مسجد حرام کے بعد یہ دوسری قدیم ترین مسجد ہے۔ یہ مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ فلسطین کی پاک سرزمین انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے، اسی وجہ سے اسے سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے چھپے چھپے پر انبیاء کرام کے نشانات موجود ہیں۔ گزشتہ قوموں کے آثار یہاں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ اس ارض مقدس کا مشہور اور قدیم شہر بیت المقدس ہے، جسے القدس اور یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد اقصی کے اطراف 1600 میٹر لمبی پتھر کی دیواریں ہیں۔ اس کے اندر 9 دروازے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں گنبد صخرہ کے بارے میں۔ اس کی تعمیر 5ویں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے شروع کروائی، جو 4 سال میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ گنبد صخرہ زمین سے 30 میٹر بلند ہے۔ یہ 2 منزلہ عمارت ہے جو 8 کونوں والی ہے۔ ایک گوشہ سے دوسرے گوشے کی دوری 20 میٹر اور اونچائی 15 میٹر ہے۔ اسی صخرے کے نیچے غار انبیاء علیہ السلام ہے، جہاں پہنچنے کے لیے 11 سیڑھیاں ہیں۔ مسجد اقصی کی لمبائی 80 میٹر اور چوڑائی 55 میٹر ہے۔ 23 مرمری اونچے ستونوں اور 49 چوکور چھوٹے ستونوں پر کھڑی ہے، اور یہ عمارت 705 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ دروازوں پر سونے اور چاندی کی چادریں چڑھی ہوئی ہے۔ مسجد کے 11 گیٹ ہیں، جن میں سے 7 شمال میں ہیں۔ 5 بار اس کی تعمیر ہوئی۔ موجودہ تعمیر 1035 عیسوی کی ہے۔ اس مسجد میں 50,000 مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس کو فتح کر کے یہاں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی منزل کو تلاش کیا، اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا، وہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا، اور وہاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کا حکم دیا، پھر خود نماز پڑھائی۔ یہاں سادہ مستطیل لکڑی کی مسجد تعمیر ہوئی۔ جولائی 1099 کو بیت المقدس پر عیسائی حملہ آوروں کا قبضہ ہوا۔ ہزارہ مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا گیا، اور مسجد کو گرجا میں تبدیل کر دیا گیا۔ 12 اکتوبر 1187 عیسوی کو عظیم الشان موقع آیا جب مسجد اقصی عیسائی قابضین سے واپس مل گئی۔ یہ عظیم کامیابی بطل جلیل سلطان صلاح الدین ایوبی کے شہر فتح کرنے پر حاصل ہوئی۔ عظیم الشان نادر ممبر سلطان صلاح الدین ایوبی نے حلب میں تیار کروا کر مسجد میں نصب کیا۔